کیسر بھائی یہ بتائیے گا کہ انجینئر صاحب نے فرمایا ہے کہ عدالت میں پیش کی گئی رپورٹ کو بلاسفیمی بزنس گینگ نے چیلنج کیا ہے. آپ یہ بتائیں گے کہ ایک تو یہ رپورٹ کون سی ہے، دوسرا یہ کہ اس کو چیلنج کس نے کیا ہے؟ کم از کم 2 رپورٹس جو ہیں جی سرکاری رپورٹس اس حوالے سے آ چکی ہیں. یہ کوئی زبانی کلامی باتیں نہیں ہیں. نمبر 1، جنوری 2024 میں اسپیشل برانچ کی رپورٹ آئی جس میں یہ بتایا گیا کہ اس طریقے سے ہنی ٹریپ کیا جاتا ہے بچوں کو، توہین مذہب کے مقدمات ان پہ بنائے جاتے ہیں. اور دوسرا، اکتوبر 2024 میں نیشنل کمیشن فار ہیومن رائٹس، جو پاکستان کا ایک سرکاری ادارہ ہے لیکن انڈیپینڈنٹ ہے، ان کی رپورٹ میں بھی یہ سیم چیز آئی. اس رپورٹ کو چیلنج کیا بلاسفیمی گینگ نے، جو اس کے نام کے اوپر حرام کما رہے ہیں اور اپنے ایسٹس میں اضافہ کر رہے ہیں. لاہور ہائی کورٹ کے اندر رپورٹس بیسکلی دو ہیں جن کو وہ انالائز کر رہے ہیں، ایک NCHR کی رپورٹ اور دوسری جو اسپیشل برانچ کی رپورٹ ہے. لیکن دیکھیں اس میں جو عدالتی معاملہ ہے، ظاہر سی بات ہے عدالت نے اپنا کام کرنا ہے، لیکن جو انفارچونیٹ بات ہے وہ یہ ہے کہ ایک معزز وکیل جو کہ پٹیشنر ہیں اور ان کا کنسرن ہے کہ ایک رپورٹ ہے یا دو ہیں ان میں پرابلم ہے، تو اس وجہ سے آپ انہیں بلاسفیمی گینگ کہہ دیں گے. ساجد اقبال لاشاری صاحب سینئر لائر ہیں، وہ پٹیشنر ہیں، آپ ان کو بلاسفیمی گینگ کا ممبر کہہ رہے ہیں. پہلی بات ہے کہ پاکستان میں کوئی آفیشیل ڈاکومنٹیشن ایسی نہیں ہے جو یہ دعویٰ کرتا ہو کہ کوئی ایسا گینگ ایگزسٹ کرتا ہے یا اس کا ساتھ ثبوت بھی دیتا ہو. ایک بھی ایسا نہیں ہے. لیکن آپ جب یہ کہتے ہیں کہ بلاسفیمی گینگ، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ کہانی تو ان کی وہی ہے نا، یہ خود بلاسفیمی کریٹ کرتے ہیں، کسی کو بھیجتے ہیں، اس کو منگواتے ہیں اور اس کو پکڑوا لیتے ہیں. اب پاکستان جیسے حساس ملک میں آپ ایک آدمی کے بارے میں یہ کہہ دیں تو اس کی زندگی کو کون خطرے میں ڈال رہا ہے؟ یہ سارا جتنا طبقہ ہے ان کو کوئی فلٹر نہیں ہے، کوئی ان کے ذہن میں یہ خیال نہیں آتا. ایک ان کا مبینہ صحافی ہے، وہ مجھ پہ الزام لگا رہا ہے کہ میں جو یہ بلاسفیمی کنٹین کرنے والی رپورٹس ہیں یہ NCCIA کو میں لکھ کے دے رہا ہوں. وہ ایمان مزاری پارٹی ہے، وہ حافظ حسن کا نام لے دیتی ہے کہ یہ بلاسفیمی گینگ دیکھو. یہ ایک معزز وکیل ہے، آنریبل لائر ہے، یہ اس پہ الزام لگا رہا ہے. جیسے کہتے ہیں نا کہ ایک میڈنس کی ہے، یہ دماغ سے آدمی پاگل جیسے دماغ سے فارغ ہوئے ہوتے ہیں کہ پاکستان جیسے حساس ملک میں جس کا مرضی ہے اس پہ بلاسفیمی کا الزام لگا دو، اور یہ کہتے ہیں کہ دوسرے لوگوں کو پھنسا رہے ہیں. پھنسا تم رہے ہو. کوئی بھی اٹھ کے مجھے ہارم کرے، لاشاری صاحب کو کرے، حافظ حسن ہے یا باقی جن لوگوں کا نام لیا جاتا ہے کہ تم لوگ تو توہین خود کرتے ہو، لوگوں کو اس میں پھنساتے ہو، کون ذمہ دار ہوگا؟ اس وقت قانون اگر ان کی طرف آیا تو یہ مظلوم بن کے بیٹھ جائیں گے. تو یہ ایک آفیشیل پٹیشن ہے پاکستان میں چل رہی ہے، اس کا یہ ذکر کر رہے ہیں. لیکن سسپیکٹ کہ آپ کے اگلے سوالوں میں یہ بات واضح ہو جائے گی کہ پتہ شتا اس کو کچھ بھی نہیں ہے. لٹرلی اس کو ایک پروگرام فیڈ کیا گیا ہے اور اسی کو یہ آگے نریٹ کر رہا ہے. انجینئر صاحب نے یہ بھی کہا ہے کہ جو رپورٹس ہیں یہ سسپینڈ کر دی گئی ہیں. اب یہاں کوشچن یہ ریز ہوتا ہے کہ کیا ایسی پاسبلٹی ہے کہ رپورٹ جو پیش کی گئی ہوں کورٹ میں وہ سسپینڈ ہو سکیں؟ کسی کے اوپر کوئی کارروائی نہ کی جائے. رپورٹس کو جعلی قرار نہیں دیا. جو یہ لوگ جھوٹ بول رہے ہیں کہ جی وہ تو رپورٹ ہی انہوں نے ختم کر دی، ختم نہیں کی. بالکل ہو سکتی ہیں، لیکن انجینئر صاحب جیسے میں نے عرض کیا نا، بلکہ صاحب بھی کیا میں سے کہوں، یہ ٹوٹل پیدل آدمی ہے. انجینئرنگ کی ڈگری ایک واحد میرے خیال میں اس کی چیز ہے جس کے بارے میں جس کی وجہ سے کہا جا سکتا ہے کہ یہ پڑھا لکھا آدمی ہے. اس کے علاوہ کوئی یہ مینٹلی طور پہ کوئی ایجوکیٹڈ نہیں ہے. جس انسان کو یہ بھی نہیں پتا کہ جس کیس کے بارے میں بات کر رہا ہے وہاں پہ ایک رپورٹ جو کہ اسپیشل برانچ کی ہے، دوسری رپورٹ جو کہ NCHR کی ہے ان کی، او بھائی یہ دو علیحدہ علیحدہ رپورٹس ہیں، ان کی ہیئرنگز بھی ڈیفرنٹ ہیں. ان میں ٹھیک ہے بندے بلائے گئے دونوں طرف سے، NCHR کا بھی کہا گیا، ان سے بھی جو ہیں فیصل اللہ صاحب جو ہیں اسپیشل برانچ کی طرف سے وہ بھی گئے. لیکن جو NCHR کی رپورٹ ہے ایک رپورٹ، اس کے بارے میں کہا گیا کہ ایڈورس ایکشن اس کی بیس پہ نہ لیا جائے، اس لیے کہ وہ رپورٹ جو ہے وہ بادی نظر میں خلاف قانون ہے. مطلب جو ادارہ ہے جو نیشنل کمیشن فار ہیومن رائٹس ہے، وہ کسی کا ذاتی ڈیرا تو نہیں ہے، کوئی پارک تو نہیں ہے کسی کا ذاتی کہ اس میں جو مرضی کرو، کبھی کرکٹ کھیل لو، کبھی فٹ بال کھیل لو. ایسا تو نہیں ہے. وہ ایک قانونی سسٹم ہے نا جس کے تحت چلتا ہے. تو جو قانون ہے نیشنل کمیشن فار ہیومن رائٹس، اس کا جو ایکٹ ہے 2012 کا، اس کی سیکشن 12 میں یہ ریکوائرمنٹ ہے کہ آپ نے ساری پارٹیز کو سننا ہے. انہوں نے خلاف قانون جا کے ایک پارٹی کے رشتہ داروں کو سنا اور ان کے بیان کو سچ بنا کے پیش کر دیا کہ دیکھیں جناب یہ ہو رہا ہے. اس بیس پہ انہوں نے کہا کہ جناب اس میں
کوئی ایڈورس ایکشن نہ لیا جائے اس کی بیس پہ، کیونکہ یہ خلاف قانون رپورٹ بنی ہے۔ جہاں تک تعلق ہے اسپیشل برانچ کی رپورٹ کا، تو اسپیشل برانچ کی رپورٹ کے بارے میں سسپینشن کا کوئی سوال ہی نہیں ہے، اس لیے کہ وہ ایک سورس رپورٹ ہے، انہوں نے جا کے کہہ دیا سورس رپورٹ ہے، ہم نے ایف آئی اے کے لیے بنائی تھی، ایف آئی اے والے جانے ان کا کام، جانے ہمارا کام، لیکن اس کو کوئی کنسرن نہیں ہے کہ یہ سچ بول رہا ہے، جھوٹ بول رہا ہے، کون سی رپورٹ سسپینڈ، وہ عدالت کون سی سسپینڈ کرے گی؟ بیوقوفی کی بھی حد ہوتی ہے نا، وہ نیشنل کمیشن فار ہیومن رائٹس کی رپورٹ ہے جس پہ ایڈورس ایکشن لینے کا کسی نے نہیں کہا کہ عدالت جا کے سسپینڈ کر دی ہے۔ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ایک کو خود انہوں نے کہا ہے اسپیشل برانچ والوں نے کہ ہماری جو رپورٹ ہے ہماری کوئی تحقیق نہیں ہے اس پہ، دوسری رپورٹ جو ہے وہ بادی نظر میں جو کہ خلاف قانون ہے، اس لیے اس پہ عدالت نے کہا تھا کہ اس پہ مزید ایکشن نہ لیا جائے۔ یہ سارا معاملہ ہے، یہ خود ہی سسپینڈ کیے جا رہا ہے۔ انجینئر صاحب نے ایک یہ بھی کلیم کیا ہے کہ جس بندے کے خلاف یہ رپورٹس تھیں، یعنی سرفراز چودھری صاحب، وہ خود ہی اس کے اوپر انویسٹیگیشن بھی کر رہے تھے۔ اس بارے میں آپ کا کیا سٹانس ہے یا کیا آپ کا اوپینین؟ اس رپورٹ کی تحقیقات کرنے والے وہی تھے جن کے خلاف وہ رپورٹ تھی۔ مجھے بتائیں دنیا میں یہ ہوتا ہے؟ وہ این سی سی آئی اے کا آفیسر سرفراز چودھری جس نے ڈکی بھائی سے بھی رشوت لینے کی کوشش کی اور آج جیل کی سلاخوں کے پیچھے ہے۔ ٹوٹل بکواس بات ہے۔ جو رپورٹ ہے اسپیشل برانچ کی، اس میں یہ کہا گیا کہ ہم نے یہ سنا ہے کہ کچھ لوگ ہیں جو معصوم لوگوں کو پکڑواتے ہیں، ان میں کچھ ایف آئی اے کے آفیسرز بھی شامل ہیں۔ حد یہ ہے کہ ایف آئی اے پہ اگر آپ یہ الزام لگائیں نا کہ بحیثیت ادارہ وہ شامل تھے، تو یہ تو اعجاز اسحاق بھی نہیں کہنے دیتا تھا عدالت میں۔ ایون ہم ہی وڈ اسٹاپ پیپل، کہ نہیں ادارے کے نہیں، کچھ لوگوں کی، لیکن ان لوگوں میں کس کا نام لکھا ہوا ہے؟ رپورٹ میں تو نہیں لکھا ہوا۔ اب بات یہ ہے کہ اصل مسئلہ یہ ہے کہ ایف آئی اے نے یہ انویسٹیگیشن کی کیوں؟ جو پرنسپل ہے نا، یہ میں نے بتایا نا کہ یہ ان پڑھ آدمی ہے، اس کو آرگومنٹ فریم کرنا نہیں آیا۔ کیوں نہیں آیا؟ اس لیے کہ آج کل چودھری سرفراز چونکہ گرم پانیوں میں ہے، پتہ نہیں اردو میں محاورہ ٹھیک ہے، ہی از ان ہاٹ واٹرز، تو اس لیے اس کا نام بدنام کرو، ڈکی والے معاملے میں زیادہ جو ہے وہ اس صاحب کا نام بدنام ہوا ہے، تو وہی ایموشنل وائبس، کوئی لیگل آرگومنٹ نہیں ہے۔ بٹ لائک آئی سیڈ، ہی از ان ایجوکیٹڈ انف ٹو نوٹ نو ہاؤ ٹو فریم اٹ۔ پرابلم یہ ہے، سوال اصل میں یہ ہے کہ اگر ایف آئی اے کے کچھ لوگوں کا اس میں ذکر ہے رپورٹ میں، تو ایف آئی اے والے انویسٹیگیٹ کیوں کر رہے ہیں؟ یہ ہے اصل سوال۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اسپیشل برانچ والے کسی نہ کسی ادارے کے لیے رپورٹ بناتے ہیں۔ ان دس کیس انہوں نے ایف آئی اے والوں کے لیے بنائی کہ ہم نے یہ سنا ہے آپ انویسٹیگیٹ کریں، تو جب انہوں نے ایف آئی اے والوں سے کہا ہے کہ آپ انویسٹیگیٹ کریں، تو انویسٹیگیشن کون آ کے کرے گا؟ پھر جیلم اکیڈمی کرے گی آ کے، بھی وہی کریں گے نا۔ دوسری بات، اس نے کہا کہ خود انویسٹیگیٹ کر رہا ہے، اس جاہل آدمی کو یہ نہیں پتا کہ ان کے فائنل جو رپورٹ گئی ہے ہائی کورٹ میں، اس میں ان کی ٹاپ لیڈرشپ کے 5 لوگوں کے دستخط موجود ہیں، اس میں سرفراز کا نام نہیں ہے۔ بٹ ہی ڈزنٹ نو دس۔ میں نے کہا نہ یہ رپورٹس پڑھتا ہے، نہ یہ کیس پڑھتا ہے، نہ جیسے اس نے وہ فائر مار دیا تھا، نہ بٹروں والا فون تھا، نہ بینا تھا، اور بعد میں اس کے ادارے میں کسی نے فون کر کے پوچھا کہ انجینئر نے جھوٹ کیوں بولا تھا، تو آگے سے اس کے جو وہ بلال اور شاہد وغیرہ جو بچے بیٹھے ہوتے ہیں، وہ آگے کہتے ہیں نہیں ضروری تو نہیں ہر بندے کو ہر چیز پتہ ہو۔ آپ کی اوقات اتنی ہو تو آپ کیوں دعوے کرتے ہیں کہ میں نے کیسز پڑھے ہیں، فائلز پڑھی ہیں، یہ پڑھا ہے؟ بالکل جھوٹ ہے۔ صرف ایک آدمی کا نام استعمال کر کے ایک ایموشنل گیم کھیل رہے ہیں۔ حتمی رپورٹ میں 5 لوگوں کے دخل، اس میں کوئی نام نہیں ہے۔ اگر ہو بھی تو اس میں ایشو کیا ہے؟ بذات خود اپنی جگہ پہ ایک کوسچن ہے، ایف آئی اے کا بندہ ہے نا۔ بات یہ ہے کہ انویسٹیگیشن کیا ہوئی تھی، لوگوں کے بینک اکاؤنٹ چیک ہوئے ہیں، انٹرویو ہیں، ملزمان کی فیملی کو بلایا گیا ہے، سب نے کہا کہ کوئی پیسے کا لین دین نہیں ہے، پکڑوایا نہیں گیا، بات ختم ہو گئی۔ دیٹ واز دی ایشو ایٹ ہینڈ۔ لیکن میں نے بتایا جیسے اس کا کوئی حال نہیں ہے اس بندے کا۔ لیکن انجینئر صاحب تو کہہ رہے ہیں کہ جو رپورٹس جو سسپینڈ ہوئی ہیں وہ ہوئی بھی اسی وجہ سے تھیں، سرفراز چودھری کی وجہ سے ہی۔ تو وہ سرفراز نے ہی جواب اس کا جمع کروایا تھا، تو سرفراز تو بڑھ گیا۔ جب وہ بڑھ گیا تو اس کی جمع کی ہوئی رپورٹ بھی بڑھ گئی۔ اس کی بنیاد کے اوپر پھر ہائی کورٹ نے صرف یہ فیصلہ کیا تھا کہ اس کو معطل کرتے ہیں، یہ تحقیقات بعد میں کروائی جائیں گی، وہ ابھی تک پینڈنگ ہے۔ ٹوٹل بکواس کر رہا ہے۔ کین آئی سے دیٹ؟ آئی ڈونٹ کیئر، آئی ایم گونا سے دیٹ۔ ٹوٹل بکواس کر رہا ہے۔ وہ جو سسپینڈ بھی اس صورت میں کہ ایڈورس ایکشن نہ لیا جائے، وہ این سی ایچ آر کی رپورٹ ہے۔ اس کا این سی ایچ آر کی رپورٹ کو ایف آئی اے نے کب انویسٹیگیٹ کیا تھا؟ وہ اسپیشل برانچ کی رپورٹ کی بات ہو رہی ہے۔ میں آپ کو بتا رہا ہوں نا، یہ جاہل بے بدل ہے، اس کو کچھ نہیں پتا۔ یہ کاٹھ کے علوم میں ایک نیا اضافہ آپ کہہ سکتے ہیں۔ نہ ان کو رپورٹوں کا پتہ ہے، نہ ان کو ان کے مدرجات کا پتہ ہے۔ کھلے عام سوشل میڈیا پہ جھوٹ بولے جاؤ۔ اور میں تو کہتا ہوں بڑی نعمت ہے کہ اس آدمی کی وجہ سے
جتنا یہ بلاسفیمرز کو جو ایک پروٹیکٹ کرنے والا طبقے کا نیریٹو جتنا وہ ایکسپوز ہوا ہے، اس سے پہلے شاید نہیں ہوا تھا۔ بہرحال اچھا، انہوں نے ججز کے حوالے سے بھی بات کی ہے، ویسے کافی وہ بیشنگ کر رہے تھے ججز کی بھی، جس میں انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ وہ جج صاحب جو ہیں خود تو چلے گئے ہیں لیکن 400 بچے اندر کروا گئے ہیں۔ اور وہ جج جو ان سب لوگوں کو سپورٹ کرتا رہا، ان کی کچی نوکریاں پکی کرتا رہا اس پورے گینگ کے ساتھ مل کے، وہ استعفیٰ لے کے گھر بیٹھا ہوا ہے، اور ہماری سٹیٹ کا حال یہ ہے کہ اس کو تو استعفیٰ لے کے گھر بھجوا دیا ہے، جو 400 بچے وہ اندر کروا گیا اس کی فکر ہی نہیں سٹیٹ کو۔ جتنا یہ بلاسفیمی پروڈکشن گینگ بیٹھا ہوا ہے باہر پاکستان سے، یہ ان کا نیریٹو ہے۔ جسٹس عزیز کو یہ ہٹ کرتے ہیں۔ جسٹس عزیز نے کون سے 400 بچے اندر کرائے ہیں؟ وہ بھائی جسٹس عزیز ان کیسز میں پنجاب کے بھی، کے پی، سندھ، ہر جگہ کے لوگ موجود ہیں۔ 2017-18 سے گرفتاریاں چلی آ رہی ہیں۔ جسٹس عزیز کے پیچھے کیوں پڑے ہوئے ہیں؟ کہ جسٹس عزیز کی عدالت میں یہ راز کھل گئے تھے جو انہوں نے جھوٹ باندھا ہوا تھا اسپیشل برانچ کا، وہاں پہ ان کو جا کے ماننا پڑا جب جسٹس عزیز نے پوائنٹ بلینک رینج پہ پوچھا کہ اس رپورٹ کے پیچھے آپ کی انویسٹیگیشن ہے یا نہیں ہے۔ تو چونکہ سارا راز کھل گیا وہاں پہ، اس لیے جسٹس عزیز صاحب ان کو بھاتے نہیں ہیں۔ باقی وہ جسٹس ہے۔ دوسری انہوں نے اس رپورٹ کے بارے میں جو NCHR کی ہے اس کے بارے میں یار یہ تو اس پہ آپ کوئی اور ایکشن نہ لے سکے، خلاف قانون رپورٹ ہے۔ باقی وہ کنکلوڈ نہیں ہوا، میٹر وہاں پہ تھا، آگے اس پہ آگے ہیئرنگز وغیرہ جو ہونی ہیں وہ ایک ڈفرینٹ میٹر ہے۔ لیکن باہر بیٹھا جتنا بلاسفیمی پروڈکشن گینگ ہے وہ آن لائن بھی بیشنگ کر رہے ہوتے ہیں، وہ سارا کچھ کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ پاکستان میں کہتا ہوں کہ اسی نیریٹو کو لے کے یہ آگے چلنے والے لوگ ہیں، یہ پیچھے کیسے رہ سکتے ہیں؟ تک بنتی ہے کہ ایک جج ہے اس نے 400 لوگ اندر کرا دیے ہیں، کیا انسان کو بکواس کرتے ہوئے کوئی شرم بھی نہیں آتی؟ یہ ذہنی حالت ہے کہ یہ اپنا نیا نمائندہ کس کو لے کے آئے ہیں۔ اچھا، انجینئر صاحب نے جو ہے وہ کمیشن کے حوالے سے بھی بات کی ہے کہ جسٹس سردار اعجاز صاحب نے جو کمیشن بنایا تھا، تو اس پر آپ کو کیا اعتراض ہے؟ تو جسٹس سردار اعجاز اسحاق صاحب کا جو جوڈیشل کمیشن بنا، ان لوگوں نے اس کی مخالفت کر دی اور چلے گئی اپیل میں، ڈویژنل بینچ نے فیصلہ معطل کر دیا جسٹس صاحب کا۔ اس پہ انجینئر کو کیا اعتراض تھا؟ 15 جولائی کو تو فیصلہ آ گیا تھا نا، اس وقت تو یہ جیل سے باہر تھا، یا تو بندہ کہنا یہ جیل کے اندر گیا تو پیچھے سے کچھ چینج ہو گیا۔ 15 جولائی کو جو فیصلہ آیا ہے اس سے پہلے تو انجینئر خود کہتا تھا کہ یہ اعجاز اسحاق جو ہے یہ بڑی زیادتی کر رہا ہے، ایک پارٹی کو سن رہا ہے دوسری کو نہیں سن رہا۔ چینج کیا ہوا پھر؟ تو سوال تو یہ نا کہ جیل میں اس کو کیا گیدڑ سنگھی ایسی دی گئی کہ یہ خود جس اعجاز اسحاق کے خلاف تھا اب اس کے اس نے اس میں حق پہ باتیں کرنا شروع کر دی ہیں۔ پھر اگلی بات یہ کہ اعجاز اسحاق، ہمیشہ ہم نے ایک بات کہی ہے کہ کمیشن سے کسی کو مسئلہ نہیں ہے، لیکن کمیشن ایک آئینی قانونی تقاضے پورے کرے گا تو بنے گا نا۔ جو میں بار بار بات کہتا ہوں کہ عدالت ہے نا بھائی، ادارہ ہے، اس کا ایک مینڈیٹ ہے، کوئی ذاتی بیٹھک تو نہیں ہے کسی کی، پرائیویٹ محفل تو نہیں ہو رہی۔ تو جو پرے گئی تھی وہ تھی کہ آپ آرٹیکل 199 کے تحت آپ کمیشن بنائیں، جس کی 3 شرطیں ہیں۔ تینوں شرطوں میں سے کوئی ایک بھی پوری نہ ہو تو کمیشن نہیں بن سکتا۔ وہ 3 شرطیں ہیں کہ جو عدالت کا جو جغرافیائی دائرہ کار ہے کیس کا تعلق اس سے ہو، فریقین جو ہیں، جو فریق ہے جو پٹیشنر گیا ہوا مقدمے کا براہ راست فریق ہو، اور تیسرا یہ کہ کوئی اور ریمیڈی اویلیبل نہ ہو۔ اس کیس میں جسٹس اعجاز اسحاق نے تینوں شرائط وائلیٹ کر کے ایک جعلی کمیشن بنا دیا۔ یہی وجہ ہے کہ جب وہ ڈویژنل بینچ میں گیا تو 2-2.5 گھنٹے بھی فیصلہ نہیں سروائیو کر سکا، انہوں نے سسپینڈ کر دیا کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ کہ اس کا مطلب ہے کہ دنیا کوئی دہشت گرد پاکستان کے پکڑے جائیں اگر تو وہ کہیں ہم نے عدالت پہ نہیں جانا کمیشن بنا دو، کل چائلڈ ریپسٹ پکڑے جائیں وہ کہیں کہ نہیں بھائی ہم نے عدالت پہ نہیں جانا کمیشن بنا دو۔ یہ کیا بدتمیزی، تالے لگا دیں عدالتوں کو۔ پھر اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کو کمیشن ہی چاہیے تو اس کے آئینی تقاضے تو پورے کریں آپ۔ اب یہ انجینئر نے جواب دینا ہے کہ آخر چینج کیا ہوا، یہ تو خود کہتا تھا کہ اعجاز صاحب غلط کر رہا ہے، ہوا کہ آخر کار۔ اچھا، کمیشن کے حوالے سے تو آپ بھی کلیئر ہیں، کمیشن اگر آئینی جورسڈکشن کے اندر بنتا ہے تو بنا دیا جائے۔ بسم اللہ جناب۔ اچھا، اسی حوالے سے انہوں نے بھی ایک جسے کیسا مشورہ دیا ہے یہاں کہ کسی ایسے جج صاحب کی سربراہی میں بنا لیتے ہیں کمیشن کہ جس پہ دونوں پارٹیوں کو اعتراض نہ ہو۔ ٹھیک ہے، اس میں انہوں نے جیسے شوکت عزیز صدیقی صاحب کا نام تجویز کیا ہے جی کہ جوڈیشل کمیشن بنائیں اور اس معاملے کو منطقی انجام تک پہنچائیں۔ اس میں آپ کو ایک جج کا نام سجیسٹ کر سکتا ہوں، اگرچہ میں نے ان سے اجازت نہیں لی لیکن انشاءاللہ میں ان کو منوا لوں گا، اور وہ ایک ایسا جج ہے جس کے اوپر مخالفین بھی راضی ہو جائیں گے اور ان کے چاہنے والے بھی راضی ہوں گے، جسٹس شوکت عزیز صدیقی صاحب تک۔ اللہ جناب، میں کہتا ہوں کہ کوئی بھی بنا دیں آپ، بندہ فیئر ہو، جب صدیقی صاحب بالکل بنا دیں جناب، کوئی اور جج بنا دیں، لیکن آئین کے تقاضے پورے ہونے چاہیے۔
کیوں یہ ڈرتے ہیں کہ ملزمان کہیں پٹیشنر نہ بن جائیں؟ ضمانتوں کا جواز ختم ہو جاتا ہے نا. اب تو خیر بغیر جواز کی ضمانتیں دینا شروع کر دی ہیں، بری کرنا شروع کر دی ہیں. جو قرآن کے ساتھ بے حرمتی کر رہا ہے، اس کے ڈی این اے رپورٹس پڑی ہیں، اس کے باوجود وہ بری. وہ انیکا تی کا کیس جس میں وہ خود اعتراف کر رہی کہ ہاں میں نے بلاسمی کی ہے، وہ بری. اب تو معاملہ ہی الٹا ہو گیا. لیکن ابھی بھی یہ ڈرتے ہیں اس چیز سے کہ ملزمان کہیں خود فریق نہ بن جائیں کہ ان کے ضمانت کے راستے بند ہوتے ہیں. آئینی کمیشن بناؤ، کس نے روکا ہوا ہے؟ ٹھیک ہے، میں نے آپ کو بتایا ہے. دیکھیں اصل چیز کیا ہے، فرسٹریشن کیا ہے. وہ کہتے ہیں کہ دوسری جنگ عظیم میں جب ہمارا جو برطانوی راج ہے، ان کو فوجی وغیرہ زیادہ ضرورت پڑ گئی، ادھر جاپان سے اٹیک کی خطرہ تھا، وہ سارا کچھ چل رہا تھا، تو وہ جہاں انہیں پتہ چلتا تھا نا بندہ کوئی اویلیبل ہے وہ چلے جاتے تھے. تو ایک گاؤں میں نکما ترین آدمی، نکما ترین جو آپ امیجن کر سکتے ہیں نا، ایک بوڑھی عورت ہے، اس کا اکیلا بچہ. پتہ چلا جی وہاں پہ ہیں، تو وہ ریکروٹمنٹ والے وہاں چلے گئے کہ آپ تمہارے بچے کو ہمیں ریکروٹ کر رہے ہیں. بھائی نے کہا جی کیوں کرنا ہے؟ انہوں نے کہا جنگ ہو رہی ہے. کس سے ہو رہی ہے؟ ان کا جرمنوں سے ہو رہی ہے. یہ ہو رہی ہے، وہ ہو رہی ہے. انہوں نے کہا کہ تسی لے کے جانا میرا پت لے جاؤ، پر میرا مشورہ ہے جی گل میرے پت تک آ گئی ہے نا تو تسی صلح کر لو جرمناں دے نال. میں سے کہتا ہوں جی گل انجینئر تک آ گئی ہے نا تو تسی یار صلح کر لو، پیچھے ہٹ جاؤ. تسی یہ لے کے آئے ہیں، پہلے کاٹ کے الو اور لیول کے تھے، یہ ایک ڈفرنٹ لیول کا لے کے آئے ہیں. اور کیا کہوں میں. اچھا، آخر میں میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ انجینئر صاحب نے وہ ایمان نامی لڑکی کے بارے میں بھی بات چیت کی ہے کہ ایک ہی طریقہ کار ہوتا ہے، ایک ہی کنٹینٹ ہوتا ہے، ایک ہی پیٹرن میں پھیلایا جاتا ہے. اس بارے میں بھی ذرا تھوڑی سی کلیریفیکیشن دیجیے گا کہ یہ کیا ہے. اور ایک ہی لڑکی ہے ایمان نامی جو اب منظر عام پہ آ گئی ہے، جو ان بچوں کو ٹریپ کرتی ہے، یعنی کہ ان کا ایمان خراب کرتی ہے. بکواس ہے، اور کیا ہے، سب بکواس ہے. وہ مجھے بتائیں، پی ٹی اے، پاکستان انفارمیشن بورڈ، قرآن بورڈ پنجاب، ایف آئی اے، وزارت مذہبی امور، اب یہ سارے میرے ذہن میں نہیں ہے، 10 وفاقی ادارے ہیں، 5 صوبائی ادارے ہیں. یہ سارے کنفرم کر رہے ہیں، اور ان کی آپ 27 یا 28 سپتمبر 2023 کے ان کے منٹس بھی آپ پڑھ لیں جس میں انہوں نے اپنے پلانز دیے ہیں. ہائر ایجوکیشن کمیشن پاکستان، یہ سارے انہوں نے اپنے پلانز دیے ہیں کہ بلاسفمی کو کس طرح سے روکا جائے گا جو آرگنائز بلاسفمی ہو رہی ہے. کون ذہنی طور پہ اتنا فارغ ہو سکتا ہے کہ جو یہ فرض کر لے کہ 10 وفاقی ادارے، 5 صوبائی ادارے ایک لڑکی کو ہائر کر کے ایسے لوگوں کو بلاسفمی کے کیس میں پھنسا رہے ہیں جو غریب ہیں اور پیسے بھی نہیں دے سکتے. واٹ کائنڈ آف اسٹوپid، کتنا انسان کو بیوقوف ہونا پڑتا ہے اس طرح کی لغویات بکنے کے لیے. کامن سینس والا آدمی یہ بات کہہ سکتا ہے. آپ کیسز کے میرٹس کو دیکھیں، اس میں ٹیکنیکل رپورٹس ہیں، اس میں فورینزک رپورٹس ہیں، اس میں ڈی این اے رپورٹس ہیں، فون کا ڈیٹا اویلیبل ہے، گواہیاں اویلیبل ہیں، کنفیشنز اویلیبل ہیں. آپ نے اس چیز کو دیکھنا ہے. اپنے پاس سے ایک لڑکی آ کے وہ بھائی دیکھو جی ایمان جو ہے وہ سارا کرتی تھی، کس کا نیریٹو ہے؟ کوئی ثبوت ہے اس چیز کا؟ کھینچتے تان کے ایک عدالت میں انہوں نے اے آئی جنریٹڈ پکچر دی. آپ اندازہ کریں لوگوں کی حالت، ذہنی حالت. اے آئی جنریٹڈ پکچر انہوں نے دی. ایک لڑکی ہے، کہتے ہیں اس کا نام ایمان، انہوں نے بتایا اصلی نام اس کا کچھ اور ہے. وہ نادرا کے پاس جب جاتا ہے ڈیٹا تو انہوں نے کہا نہیں یہ 2 لوگ علیحدہ سے ہیں. جب آپ جال سازی کے اس لیول پہ چلے جائیں کہ آپ اے آئی جنریٹڈ پکچر دے کے نادرا کو کنونس کرنے کی کوشش کریں تو وہ گھاس تو نہیں کھاتے آگے سے نا، آپ کھاتے ہوں گے، وہ تو نہیں کھاتے. انہوں نے آگے سے لکھ کے دیا نہیں یہ 2 علیحدہ لوگ ہیں. کوئی ثبوت نہیں اس چیز کا، ہاں سوائے ایک بندے کے جو ایف آئی اے کا انفارمر تھا جس نے عدالت میں لکھ کے دیا ہوا ہے کہ ہاں میں ایمان بن کے میں نے کچھ لوگ پکڑوائے ہیں. وہ کراچی کا ایک آدمی ہے، تو وہ ایف آئی اے کا ایک انفارمر ہے، اس نے پبلکلی اپنے آپ کو ڈکلیئر کیا ہوا ہے میں ہوں. اس حد تک آپ کہیں تو وہ ایف آئی اے کا ایک طریقہ کار ہے کہ وہ لوگوں کو ٹریپ کرنے کے لیے کسی کو بزنس کا جھانسا دیں، کسی کو کیا جھانسا دیں. وہ پوری دنیا میں ایک طریقہ کار ہے، اس کو کہا جاتا ہے انٹریپمنٹ فار اریسٹ. وہ تو کوئی ایشو ہی کوئی نہیں ہے. وہ تو ایون بلیک ہول میں بیٹھ کے ان کے میزبان ہیں پچھلے دنوں نے کہا کہ نہیں وہ تو پولیس کا ایک طریقہ کار ہوتا ہے جی. وہ صرف پولیس کا نہیں ہوتا، وہ سب کا ہوتا ہے جتنے بھی قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں. باقی کون سی ایمان ہے کیا اس کا ایویڈنس ہے؟ کبھی وہ کسی نے اس کا کوئی ایویڈنس پرووائڈ کیا ہوا ہو، یا 2021 میں کبھی کسی نے ملزم نے کہا ہو 2000 یہ کیا وجہ ہے کہ جب سے یہ احمد دورانی گینگ، عثمان کریم الدین یہ لوگ شامل ہوئے ہیں اس کے بعد ہی ایمان شروع ہو گئی ہے؟ کبھی کسی نے کسی کی 161 کی سٹیٹمنٹ دیکھیں کسی ملزم نے بات کہی ہو، کبھی کسی عدالت میں کوئی ڈاکومنٹ ایسا دیا گیا ہو کہ مجھے کسی ایمان نے کیا، پتہ نہیں اچانک بکواس کہاں سے سامنے آ گیا. بات یہی ہے کہ اگر آپ کے پاس انجینئر رہ گیا ہے نا تو تسی صلح کر لو. ہن تواڈے وس دی گل رہی نہیں اصل وچ.